اپنے قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو اللہ کے فرامین اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال نورانیہ سے منور کریں گے ہم. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں حاضر بھی ہو جائیں اور ساری سماعتیں بابوضو بھی ہو جائیں اور توجہ ان کی سب جو ہے وہ بارگاہ رحمت کی طرف ہو جائے. نسبت سے بات چھوڑی تھی، میں نسبت سے بات جوڑتا ہوا اور آپ کو ساتھ ملاتا ہوا خطاب اور بیان کی طرف چلا جاؤں گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. میرے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ اگر آپ کے جذبوں کی ترجمانی کریں تو آپ ان کا خیر مقدم کیجئے. سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، بارک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، دعا بھی دے سکتے ہیں، تحسین بھی کر سکتے ہیں اور لفظوں کے ساتھ مل کے بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. دوسرے مصرے تک آپ دیکھیے، پھر میں نفس مضمون کو 3-4 اشعار میں مکمل کرتا ہوا خطاب کی طرف بڑھ جاؤں گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. میرے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اب دوسرے مصرے میں جس طرح آپ نے میرا مضمون بھی سن لیا، اگلے 3 مصروں میں مجھے اسی طرح کا مضمون بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عہد وفا، اپنا کمٹمنٹ پیش کرتا ہوا میں آگے بڑھ جاؤں گا. آپ میرا ساتھ دیجئے گا اور ساتھ ملیے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے. یہ پورا وابڈا ٹاؤن بول جائے، پورا گجرا والا بولے میرے ساتھ. پہیے تیرا ہے یہ تیرا ہے. یہ عقیدہ بھی سب کا ہے، یہ مدعا بھی سب کا ہے، یہ نفس مضمون سب کا ہے، یہ جذبے سب کے ہیں، یہ ترجمانی سب کی ہے. تو آپ مل جائیے. تیرا ہے یہ تیرا ہے. ایک دفعہ سارے کہہ دیجئے، تیرا ہے یہ تیرا ہے. تیرا ہے یہ تیرا ہے. اب سنیے اگلا شعر اور موضوع کے ساتھ مل جائیے. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. حضور پیر صاحب قبلہ، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے. کہتے آئیے بہتا ہے یہ بہتا ہے. کہتا ہے بہتا ہے یہ بہتا ہے. اور سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے. اب جن کی جھولیاں بھری ہیں نا وہ بول دیجئے، ملتا ہے یہ ملتا ہے. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے. ملتا ہے یہ ملتا ہے. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے. اب چودھری مزاج لوگ بے شک چپ رہے ہیں، لیکن جو حضور کے لنگر پر پلتے ہیں وہ آواز اس کے ساتھ لگا دیجئے. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے. سارے پلنے والے بولیے، پلتا ہے یہ پلتا ہے. جدہ کھائیے اوندے گیت گائیے، پلتا ہے یہ پلتا ہے. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے. آخری شعر. اور جتنی محبت سے آپ نے ساتھ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. یہ جو آخری شعر ہے پیر صاحب قبلہ، نقابت، خطابت، قافیہ ردیف کی بندش، حسن بیان، حسن معانی، یہ سب ایک طرف رہا. اسے ایک درد دل کی صدا سمجھیے کہ آج شہر گجرانوالہ سے اس نیت سے بلند کی جاتی ہے کہ کل بروز حمد، بروز معاشر، لوائے حمد کے سائے تلے میں ہمارے کریم آقا اس استغاثے کو لفظ بلفظ قبول فرما لیں. استغاثہ کیا ہے؟ ندا کیا ہے؟ فریاد کیا ہے؟ یہ آپ کے میرے جذبوں کی ترجمان ہے اور نجات کا سامان ہے. آخری شعر سماعت کیجئے. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہتے. توجہ کیجئے گا اور اسے دل کے کانوں سے ہو سکے تو سماعت کیجئے گا پوری توجہ سے. میں نے بیان کر دیا کہ نقابت خطابت ایک طرف رہی، ایک درد بھری ایک صدا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے. کاش معاشر کے دن یہ قبول ٹھہرے. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے معاشر میں یہ کہتے. یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات کس برتے پہ کی جا رہی ہے. ہمارے بڑوں نے آج تک ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ ادا نہ کرے. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے. توجہ رکھیے گا. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا.
میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو. نسبت والے جتنے ہیں نا جن کو رنگ چڑھے ہوئے وہ سنیں ذرا یہ دو مصرے آخر میں ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کو. سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو, سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو, لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد, لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, تیرا ہے یہ تیرا ہے. حاضرین گرامی قدر, محبت کے ان حسین جذبوں کے اظہار کے بعد مجھے اب جس ذی وقار شخصیت کا اس میں گرامی پکارنے کی سعادت حاصل کرنی ہے, ان کا تعارف تو ایک حرف زائد ہی ہے. اللہ رب العزت نے دین متین کی ان کی خدمت کو یوں قبول فرمایا کہ عشاق کے سینوں میں ان کا گھر بنا دیا, اور محبتیں اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے جو عزت, آبرو, توقیر اور وقار انہیں میسر آیا وہ انہی کا خاصہ ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ قومیں در حقیقت اس وقت نہیں مرا کرتی جب ان کے افراد مر جاتے ہیں, قومیں اس وقت مرتی ہیں جب قوموں کا احساس مر جاتا ہے. اللہ رب العزت نے میرے اس ممدوح کو یہ عزت اور توقیر عطا کی ہے کہ معاشرے میں احساس کی دولت کو جاگزی کرنے اور اسے زندہ کرنے کا فریضہ اور سعادت یہ حاصل کرتے ہیں. ان کے اصلاح پذیر خطابات سے بڑے دل نرم ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کے دین کی طرف متوجہ ہو کے راہ راست کے مسافر بن گئے ہیں. اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. عرض وطن کے مقتدر, بین الاقوامی شہرت یافتہ, جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ توقیر اور عزت عطا فرمائی ہیں, وائز, مقرر, خطیب, سکولر, بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ میں ملتجی ہوں حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت فیوزہم سے. قبلہ آپ تشریف لائیے اور اپنے دل نشیں انداز میں آج کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو آباد فرمائیے. میں نعرہ میں بلند کرتا ہوں, آواز آپ لگائیے, حاضری سارے پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. اب اس طرح ویسے بھی نعرہ یہ نہیں ہوتا عام آواز میں, جس طرح میں نے آواز لگائی آپ نے بھی آواز کہہ دی, اسے نعرہ نہیں کہتے. نعرے کا آہنگ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے اور یہ دل سے نکلنے والی صدا ہوتی ہے. ویسے بھی جاگن ہو جنہاں نو جاگ لگی, سون والیاں دے پاگ بھی سوتے رہتے ہیں. اب جاگ کے ذرا میرا ساتھ دیجئے. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھائیے, نعرہ تکبیر پہ گواہی کے ساتھ کہیے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب بولے پورا مجمع نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سیدی مرشدی, بولیے سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت. الحمدللہ, الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء, شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے, سب پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد ہر سال یہ خوبصورت محفل مبارکہ سجائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے اور حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ نصیب فرمائے. جو احباب محفل میں تشریف لے آئے ہیں وہ ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں یقیناً. تو محفل میں پہنچ کر محفل سے غیر حاضر ہونا یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے, بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. میں ایک اجتماع میں شریک تھا. ایک بڑی پرانی طرز کے ایک بزرگ
محفل میں بٹھائے گئے، وہ اکثر محافل میں بیٹھتے نہیں، کہتے میں کہیں پیچھے بیٹھ کے محفلیں سنتا ہوں۔ تو میں نے ان سے اس دن پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب آپ آج محفل میں آئے ہیں تو کیا بنا؟ کہنے لگے جب سے آیا ہوں پریشان ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ کہتے ایک تو میں نے منڈیاں کاٹن دا سوٹ پواتا ہے، اتوں واسکٹ بھی پواتی، میں ایسے پریشانی چاہ کدھر خراب نہ ہو جائے، تو میں پیچھے رہتا تھا تو یہ ٹینشن تو نہیں نہ رہتی تھی۔ اب بعض جگہ یہ بھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ لوگ محفل سے زیادہ اپنا خیال زیادہ رکھتے ہیں، تو آپ مسکرائے ہیں تو مجھے اجر ملا ہے، تو آپ لوگ بڑے اطمینان، آپ آ گئے ہیں محفل میں، انشاءاللہ اب آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، اللہ رسول کی بات ہی کی جائے گی آپ کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ بیٹھے۔ محفلوں میں جب آئیں تو پھر محفل میں آ جایا کریں، پھر چھوڑ دیا کریں۔ جس بندے کو یہ وہم ہو جاتا ہے نا کہ میں صحیح نہیں لگ رہا، اس کا وہم نہیں جاتا، وہ کبھی بھی صحیح نہیں لگتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ 20 لوگوں سے پوچھ کے بھی اسے فکر ہی رہتی ہے کہ میں صحیح نہیں لگ رہا۔ تو جو آدمی مست ہوتا ہے نا، جو 4,500 روپے دے کے نوجوان بال سیدھے کھڑے کراتا ہے نا، وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ انہیں میں پیسے لائے نے تو ان ویندا بھی کوئی نہیں پیا۔ تو جو بیچارہ سیدھا کھیت سے اٹھ کے آ جاتا ہے اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے امام شورانی فرمایا کرتے تھے سادی زندگی آسان ہوتی ہے۔ سادی زندگی، بولیے، سادی زندگی تکلف سے پاک ہوتی ہے نا، اس میں بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اور موبائل کا استعمال بھی بس ضرورت ہی ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، اور تصویریں بھی ضرورت کے لیے ہونی چاہیے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیں اس کو بھی تھوڑا کم کریں، اب تو یہ نفسیاتی مرض بنتا جا رہا ہے، یعنی تصویر کے بغیر رات ہی نہیں گزرتی، سارا دن بندہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے تو وہ بندہ عجیب اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑا نارمل زندگی میں رہے، کیمرے کی آنکھ سے جس کو بھی دیکھیں گے وہ دھندلا ہی نظر آئے گا۔ دور سے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے تو بندہ چھوٹا نظر آتا ہے، قریب جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں تو لوگ بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ حاجی صاحب نے خصوصی اختیارات استعمال کیے، ورنہ آج کچھ مصروفیات ایسی زیادہ تھیں، تو انہوں نے جب فون کیا کہ آپ کو آنا ہے تو آخری بات یہ کی کہ مینوں نہیں پتہ تساں آنا ہی ہونا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو خصوصی تعلق ہے، خصوصی ربط ہے، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن سے خصوصی ربط ہے، اس لیے میں 2-4 باتیں اپنی حاضری کے طور پر عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو اعزاز عطا فرمائے نا، جو باقی انبیاء سے بڑھ کر حضور کو اعزازات دیے، ان میں ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ محبوب کریم کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اور اگلا جملہ سنیے، یہ حدیث پاک ہے مشکات کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ نہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب کو آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، 4 دفعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ تو بڑی دفعہ پڑھ لی۔ حضور فرمانے لگے کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ تعلیمات بھی ہمیشہ تازہ رہیں گی، قرآن و سنت کے افکار بھی ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ میرے محبوب کا اعزاز ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ محبوب کا کمال ہے کہ جس طرح نبی پاک کی تعلیم ہمیشہ موجود رہے گی، نبی کریم کا کردار بھی امت میں ہمیشہ موجود رہے گا۔ آپ تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا جی، اور بات بھی اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو کئی دفعہ گفتگو کا ادب ہوتا ہے انسان سے زیادہ۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات موجود رہیں گی، اسی طرح رسول کریم کا کردار بھی امت میں ہمیشہ موجود، بولیے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ مایوسی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ مایوسی کی بات کرتے ہیں، کوئی اچھا نہیں رہا جی، کوئی بندہ اچھا نہیں رہا، اور ہر طبقہ دوسرے کو کوستا ہی رہتا ہے۔ سیاستدان کہتے ہیں کہ علماء اگر مناسب رویہ اختیار کریں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ علماء کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کون سا اقتدار ہے، آپ ٹھیک رہیں گے تو ماحول ٹھیک رہے گا۔ تو ہر طبقہ ایک دوسرے کے بارے میں رویے سخت رکھتا ہے، ہم تھوڑا سا بدلنا نہیں چاہتے، تبدیل نہیں ہونا چاہتے۔ بھائی، نبی کریم علیہ السلام کا کردار امت میں ہمیشہ موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
حضور کا کردار ہمیشہ موجود، ایسا نہیں ہے، امت میں کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں حضور کی کوئی ایسی سنت موجود ہو جس پر لوگ عمل کرنے والے موجود نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ یورپ کے میلے اور گدلے معاشرے میں رہ کر بھی اقبال نے کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرا، میں وہاں جا کے بھی مجھے نہیں کوئی پریشانی ہوئی۔ پتہ نہیں کس طرح لوگوں پر دوسروں کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ جب یہ سرما لگا ہوا ہو نا بھائی، پھر کوئی اور چیز نظر ہے، پھر بلا وجہ لوگ دوسروں کی سڑکیں دیکھ کر جو ہے وہ، میں تھا پچھلے مہینے برطانیہ میں، تو ہمارا رویہ ہے نا، اب ہم دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو پکا مکان بھی بڑے غور سے دیکھتے رہتے ہیں، چونکہ زندگی گزاری ہوتی ہے نا سادگی میں۔ تو وہاں بھی کچھ سنگی میرے ساتھ تھے، تو کہنے لگے صاحب تو کہ نہیں لگا ہے نا دا ماحول۔ میں کیا مینوں تے ہی پتہ لگا ہے کہ بندیاں نال گالی کو نہیں کردے، کتیاں نال ہی پیار کردے رہندے نے۔ یہی میری سمجھ میں بات آئی ہے، تھوڑا سا نکلیں، تھوڑا آگے بڑھیں، پکی سڑکیں دیکھ کر ہی آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ نبی کریم کا کردار ہمیشہ امت میں موجود رہا، ہمیشہ، اور ہمارے صوفیاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے آئیں نکاح کے بعد، حضرت علی کے حجرہ نور میں جانے کے بعد، تو فرماتی ہیں جب وہ تشریف لائیں نا تو میں نے بغور دیکھا۔ جب انسان زیادہ قریب رہتا ہے تو آدمی اسے غور سے نہیں دیکھتا، جب کبھی کبھار دیکھتا ہے نا، قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا۔ تو کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح کر دیا تو کچھ عرصے کے بعد جب میں نے انہیں دیکھا وہ ہمارے گھر تشریف لائیں، تو میں نے غور کیا تو سیدہ فاطمہ کے چلنے کا انداز بھی وہی تھا جو رسول کریم کے چلنے کا انداز تھا۔ فرماتی ہیں وہ حضور کے قریب بیٹھیں، اس بات کو سمجھیے گا، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھیں تو فرماتے ہیں ان کا انداز تکلم، انداز گفتگو، لب و لہجہ بھی اسی طرح کا تھا جس طرح کا لب و لہجہ رسول کریم علیہ السلام کا تھا۔ تو نبی کریم کا کردار، حضور کے افکار، رسول کریم کی تعلیمات، یہ امت میں ہمیشہ موجود رہیں، ہمیشہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمارے ہاں ایک سوال اب بہت زیادہ عام ہونے لگا ہے، بالخصوص نوجوان بہت تیزی سے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وسوسے بڑے آتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں چونکہ ہمارے ہاں دین پر بحث بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا دین کو لوگوں نے یا منانے کا نام رکھا ہے کہ کوئی ایونٹ آئے، کوئی تقریب آئے تو منا لو، یا پھر اس پر بحث کرتے ہیں لوگ معاذ اللہ، اور بڑی کثرت سے بحث کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز ابھی طے ہونے والی باقی ہے۔ اس تیزی کے ساتھ لوگ اس پر بحث کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے سارے حضرات، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو توجہ فرمائیے گا میری بات پر عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سوال اکثر اٹھاتے ہیں کہ وسوسے بڑے آتے ہیں، اندیشے بڑے ہوتے ہیں، اور لوگ بڑی ساری بحث کرتے ہیں، بہت سارے سوالات کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے پریشان ہوں، کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مطمئن انسان اس کو کرتا ہے، یا مطمئن وہ شخص ہوتا ہے جو مطمئن ہونا چاہتا ہے، اور جو مطمئن ہونا نہیں چاہتا اسے کوئی مطمئن کر سکتا؟ ہم نے کچھ پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں، ہم مطمئن نہیں ہو پاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں نبی پاک علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا نا نبی پاک نے، تو اس میں کچھ شکیں ایسی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک شک ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کا کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکے کا کوئی آدمی مدینے آئے گا تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب یہ شک بڑی خوفناک تھی، برابر کی نہیں تھی کہ ہمارا بندہ جائے گا تو واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی آ گیا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ لگتا یوں تھا کہ دب کے صلح ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا وہ ان کی بات مان لی۔ ایک اور بات انہوں نے کہی، 1500 کے قریب لوگوں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب آپ نے عمرہ کرنے جانا ہو اور سارے رشتہ داروں سے بندہ مل لے، اور ہمارے دیہاتوں میں تو پھول بھی کو مان سوا لگ جاتے ہیں جب کوئی عمرے پہ جاتا ہے،
ایئرپورٹ پہ جا کے صرف اتنا ہی پتہ چل جائے نا کہ فلائٹ لیٹ ہے 12-14 گھنٹے، تو وہ عمرے والے جن کے لیے حکم ہے کہ انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ایئرپورٹ کے شیشے توڑنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں احتجاج کرنا سکھائی بڑا دیا گیا ہے، سکھائی بڑا دیا گیا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے احباب کو دیکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا مسئلہ بن جائے نا، فلائٹ لیٹ ہے، تو گھر نہیں آتے، کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہر بندہ سوال کرے گا گئے کیوں نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 2 دن کہیں اور ہی رہ لیتے ہیں۔ اب 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو، لیکن وہاں جا کے جب کفار نے کہا اس سال نہیں اگلے سال، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بات طے کر لی، تو اب 1500 آدمی، بڑا مشکل کام تھا احرام کھولنا، لیکن امام زرقانی فرماتے ہیں جب نبی پاک نے فرمایا نا بھی احرام کھول دو، صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے کپڑے بدل لیے۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، فرمانے لگے جلدی والی کیا بات ہے، نبی کریم کے کہنے پر باندھا تھا، حضور کے کہنے پر کھول دیا ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، چونکہ جذبہ جہاد تھا، میرے دل میں یہ خواہش تھی یا رسول اللہ ہم 313 تھے تو ہم نے انہیں بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم تو انہیں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی پشتوں پر باندھ کر مدینے لے جائیں، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ فرماتے ہیں اسی پریشانی میں حضور کے خیمہ نور میں داخل ہو گیا، یہاں تو بہت بڑی جمہوریت میں بھی ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے، کسی کارکن کو اجازت نہیں ہوتی بات کرنے کی، اور اگر سیاسی جماعتوں میں رہتی ہے تو آستانوں میں بھی بڑی سخت رہتی ہے۔ اگر نبی کریم حضرت عمر کی بات سن لیتے ہیں تو آج کے بھی سجادہ نشین کو کسی اور کی سن لینی چاہیے، تھوڑا موقع دینا چاہیے۔ یہ اعزاز ہوتا ہے مرید کا، کارکن کا، شاگرد کا، کہ کبھی اس سے بھی رائے لی جائے، مشورہ لیا جائے، اگر نبی پاک لے سکتے ہیں تو دوسرا بھی کوئی لے سکتا ہے، باقی بھی لے سکتے ہیں، اتنی ڈکٹیٹرشپ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر خیمے میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں میں نے جاتے ہی عرض کی یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ صحیح بخاری ہے، حضور نے فرمایا سچا ہوں، قرآن سچا ہے؟ کہا سچا ہے۔ اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ تو کہ حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتا میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ چلو عمرہ کریں گے؟ تو محبوب فرمانے لگے کہا تھا کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے میں آ گیا واپس، لیکن وہ میرا ابھی اندر کا جذبہ جہاد ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں جناب ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا اور میں نے وہی سوالات دہرائے۔ میں نے کہا حضور کا کردار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افکار ہمیشہ امت کے دلوں میں تازے رہے۔ کہتے ہیں 1 منٹ پہلے میری حضور سے ملاقات ہوئی، اب میں آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کے خیمہ نور میں نے آ کے کہا وہی سوالات دہرائے۔ میں نے کہا یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے ہیں۔ قرآن سچا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ تو کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں، جملوں میں بھی فرق کوئی نہیں، بعین ہی وہی انداز اور حضور کی غلامی کا رنگ میں نے چھلکتا دیکھا۔ انہی جملوں کے ساتھ فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتا جناب صدیق مسکرائے اور فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے تو کریں گے۔ فرماتے میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں سوچنے لگا کہ عمر تو ابو بکر صدیق کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا یار، اس کے تو حروف میں بھی فرق نہیں، جملوں میں بھی فرق نہیں۔ تو امت نے ہمیشہ اس کردار کو زندہ رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں جب ہم بڑے پریشان ہو جاتے تھے نا رسول کریم کی باتیں سننے کے لیے، بڑے پریشان ہوتے تھے تو ہم حسنین کریمین کی طرف دیکھتے تھے۔ ان کی ماں نے نا ان کی اتنی تربیت کی تھی، شاندار اس رنگ میں تربیت کی تھی، اس انداز میں، کہ فرماتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا بتاتا تھا کہ یہ رسول رحمت کے نواسے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا بڑی اچانک برپا ہو گئی، بڑی اچانک۔ اسی محرم میں ایک اچھا سیمینار تھا، وفاقی اردو یونیورسٹی کے لوگوں نے رکھا تھا، تو میں بھی اس میں حاضر تھا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگا جی آپ لوگ بیان تو کر دیتے ہیں کہ 3 دن انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں، تو ویسے
انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے اگر وہ 3 دن کھائے پیے نہ تو ٹانگیں کانپتی ہیں. تو آپ کہہ دیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس جملے کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بچے بات یہ ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر، میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بچپن سے بھوک کاٹنے کے عادی ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہ ان شہزادوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جن کے رات کو اے سی نہ چلے تو وہ سو ہی نہیں پاتے. ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے جن کی اماں نے سکھایا ہو نا. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 3 دن اہل بیت نبوت نے روزہ رکھا. توجہ ہے میری بات پر. حضرت علی نے بھی، سیدہ فاطمہ نے بھی منت مانی تھی. بچے بیمار ہو گئے تو منت مانی تھی کہ اللہ شفا دے گا تو روزے رکھیں گے. داتا صاحب کی دیکھ کی بھی منت مانا کریں، پر 3 روزوں کی بھی مانا کریں، 50 نفلوں کی بھی مانا کریں. صرف خالی دیکھ پہ گزارا نہ کریں. یہ بھی ٹھیک ہے، کسی بزرگ کے صالح ثواب کے لیے کوئی ارادہ کرنا جائز ہے، پر مہربانی فرمائے 3 روزوں کا بھی ارادہ کریں. یہ بھی کہتے ہیں کہ منت مانی تو 3 دن ایسا ہوا، 3 دن جب کھانا پکا کے سامنے رکھا اور وہی کھانا تھا جو موجود تھا، 3 دن کوئی بھکاری دروازے پہ آیا. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی کی مدد کرے. یہ مشکل کام ہوتا ہے. 3 دن نبی کریم کے اہل بیت نے وہ کھانا دے دیا. تو سیدہ فاطمہ نے اپنے بچوں کو پہلے سے سکھایا تھا 3 دن تک روزے رکھنا اور ایک کھجور سے اور پانی سے افطار کرنا پہلے سے سکھایا تھا. تو جب 7-8 سال کے شہزادے 3 دن تک روزے رکھنے کے عادی تھے تو یزید جتنا مرضی زور لگا لیتا. تو نبی کریم کا کردار ہمیشہ موجود رہا. آج ہم جس بزرگ کی بات کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے. کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے 90 سال میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2-4 شعر لکھے. خواجہ صاحب ایک انسائکلوپیڈیا کا نام ہے. خواجہ معین الدین علیہ رحمہ ایک یونیورسٹی ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جن لوگوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، ایک پورا جہان ہے. خواجہ صاحب ایک پورا جہان ہے. کبھی پڑھو شہاب الدین غوری کو. شہاب الدین غوری خود کہتے ہیں اور یہ بات میں نہیں بیان کر رہا، یہ پٹنہ یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ چھپا ہے. پی ایچ ڈی کا مقالہ یعنی وہ ریسرچ ہے جس کو یونیورسٹی لیول کے لوگوں نے تسلیم کیا. شہاب الدین غوری کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے ایک درویش بزرگ خواب میں ملے تو کہنے لگے ماحول بن گیا تو ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تجھے فتح عطا کرے گا. کہتے ہیں میں نے کہا ایک خواب ہے. اگلے دن پھر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی جو خواب ہوتی ہے نا وہ بشارت پر مبنی بھی ہوتی ہے، ہر خواب باطل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں پھر خواب آئی تو میں نے پھر کہا خواب ہے. تیسرے دن خواب آئی تو وہ بزرگ کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے یا پھر تیرا کوئی اور علاج کروں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا جب میں ہندوستان آیا. یہ بات تھوڑی مشکل ہے نا آپ کے لیے اور میرے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو لوگ صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کپڑے اتنے زیادہ پہننے ہیں کہ ہلنا جلنا ہی نہیں. اور بھائی اصل جہاد بتایا ہی صوفیاء نے. صوفی یہ کرتا تھا کہ دل سے دنیا داری نکال دیتا تھا، اور جب دنیا داری نکل جاتی ہے پھر ہی تو مرنے کو دل کرتا ہے، پھر ہی تو جہاد کا مزہ آتا ہے، پھر ہی تو انسان کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو کہتے ہیں میں نے جب حملہ کیا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. سب سے زیادہ گھوڑے پہ چڑھ کے انہوں نے جہاد کیا، سب سے زیادہ کفار کو انہوں نے قتل کیا. کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، اسلام کو فتح ملی تو پھر میں نے اسی بزرگ کو ظہر کے وقت اذان پڑھتے دیکھا. میں جلدی سے وضو کر کے گیا تو میرے جاتے انہوں نے جماعت کھڑی کر دی تھی. کہتے ہیں نماز پڑھ کے جب انہوں نے سلام پھیرا تو پھر میری نظریں جمی، یہ تو وہی آدمی ہے جس نے مجھے خواب میں آ کے کہا تھا حملہ کر. کہتے ہیں جب میں ان کے قریب گیا اور میں نے دست بوسی کی نا تو میں نے کہا بابا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا تو رہنے دے، ضرورت بھی نہیں. اس لیے کہ جو مجھے جانتے ہیں نا جس رب رسول کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کہا حضور بتائیے تو صحیح. تو فرمانے لگے میرا نام معین الدین چشتی ہے، میرا نام خواجہ صاحب رحمۃ اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ تو کسی درد دل والے بندے کے لیے ہوتا ہے. خشک آدمی کے سامنے تو آپ شعر پڑھ دیں تو شعر لکھنے والا آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے. یہ وجد سرور یہ تو ہر آدمی کا کام ہی نہیں. وہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں، ورنہ خاصاں دیگا لاما آگے نہیں مناسب کرنی.
یہ تو ظلم کرتے ہیں بعض اوقات ہم. کچھ لوگوں کے ذمے ہر کام نہیں ہوتا اور نہ ہر آدمی سے وہ توقع رکھنی چاہیے. خواجہ صاحب کی جو تعلیمات تھی وہ بڑا حسن تھا. آپ کے ایک غلام تھے شیخ علی, وہ بیٹھے تھے خواجہ صاحب کی خانقاہ میں, تو ایک سیٹھ صاحب آئے. اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے نا, زوال کے دن سنبھالنے بھی بڑی مشکل ہوتے ہیں چونکہ آوازاری ہوتی ہے, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عروج سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. عروج کے دور میں شیطان کے وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ سیٹھ آدمی تھا, جب گاڑی سے اترا تو کئی لوگ اس کے آگے پیچھے تھے. یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے, وزیروں کو بھی لگ گیا, پیروں کو بھی لگ گیا, اللہ ماشاء اللہ آگے پیچھے لوگوں کا. تو خواجہ صاحب کے پاس وہ شخص آیا تو دندناتا ہوا آیا. ایک درویش تھے شیخ علی, خواجہ صاحب کے مرید تھے. سیدھا آ کے نا تو ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور پھر بڑا سخت سست کہنے لگا, میرے پیسے دینے ہیں کہ نہیں, جلدی کرو. پہلے تو خواجہ صاحب نے مداخلت نہ کی, پھر اٹھ کے قریب گئے, فرمانے لگے یہ فقیر ہے, درویش آدمی ہے, الجھ گیا ہے, چل بات بتا کیا ہے. کہنے لگا جی پیسے دینے ہیں اور میں نے 100 دفعہ مانگے ہیں, یہ سنتا ہی نہیں, میرے پیسے رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, جامع ترمذی میں, نسائی میں, طبرانی میں, ابو داؤد شریف میں, سب جگہ حدیث موجود ہے. فرمایا اگر تم نے کسی سے پیسے لینے ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ بندہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو. فرمایا جتنے دن کی تم مہلت دو گے اور جتنے پیسے لینے ہوں گے اتنے پیسے اللہ روز تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جب خواجہ صاحب کے پاس آ کے غریب کو گریبان سے پکڑا نا, آپ کو پتہ ہے جس نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہو اسے تو گریبان سے پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا. پکڑنا تو ہے 2 4 5 لاکھ والے کو. پکڑ لیا, آ کے کہا پیسے دے. شیخ علی رونے لگے, عزت دار آدمی تھے نا, رونے لگے. دائیں بائیں دیکھا, اتنے پیر بھائی ہیں, اتنے لوگوں کے بیچ مجھے بات کر دی, پریشان ہو گئے, رونے لگے. خواجہ صاحب نے جب آنسو دیکھے نا تو رب کریم کا بندہ کسی کا درد نہیں برداشت کر سکتا. حضرت اجمیری اٹھ کے قریب گئے اور سیٹھ سے کہنے لگے معاملہ کیا ہے. کہنے لگے پیسے نہیں دیتا. فرمایا جان بوجھ کے نہیں دیتا. کہنے لگے جی کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہے, میں نے بھی تحقیق کی ہے, نہیں ہے. نہیں ہے تو میں کیا کروں, بیچ دے اپنا, آپ میرے تو پیسے رکھے نا, مجھے تو چاہیے. خواجہ صاحب نے کہا جب تو خود کہہ رہا ہے کہ مجبور ہے تو مہلت دے. کہنے لگا نہیں دیتا. فرمایا ایسے نہ کر, اس نے نا غلط بات کر دی. کہنے لگا آپ اس کی حمایت نہ کریں, اگر کرنی ہے تو پیسے آپ دے دیں. تو پھر یہ تو اللہ کے بندے تھے نا. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. تو یہ کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, ورنہ ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. یہ نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, پر یہ تو نہیں نا کہ خالی ہوتے. فرمایا اچھا یہ بات ہے. تو خواجہ اجمیر نے نا اپنی چادر اتاری, زمین پہ بچھائی اور غلام سے کہا رکھو پیسے. وہ غلام کہتا ہے میں نے چند سکے رکھے, پر وہ لاکھ کروڑ سکے کیسے بن گئے مجھے نہیں سمجھ آئی. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اٹھا لے اپنے پیسے. اب جو وہ پیسے اٹھا رہا تھا نا, میں اس پر دلیل دے سکتا ہوں, اس پر میں, کیونکہ بزرگوں کا واقعہ سنتے سنتے لوگ پریشان ہو جاتے, میں اس پر دلیل دوں گا بات ختم کرتے ہوئے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا اٹھا پیسے, تو سیٹھ صاحب پیسے اٹھانے لگے. تو آپ کو پتہ ہے دولت مند کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ یاد رکھنا. دولت مند کی بھوک نہیں ختم ہوتی, اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے. یہ معاملہ اس طرح کا ہے, یہ نہیں ختم ہوتی طلب. وہ پیسے جتنے اس کے تھے نا اس نے اس سے ڈبل اٹھا لیے, آنکھ بچا کے کہ بابے کو کون سا پتہ چل رہا ہے. اور پیسے اٹھا کے نا جب جانے لگا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے نکل جا, اور آج کے بعد شیخ علی کی طرف نہ دیکھنا. یہ بات کہہ کے خواجہ صاحب آگے بڑھے اور پھر شیخ علی کو اٹھایا اور پھر سینے سے لگایا. آپ فرمانے لگے دولت اگر اعزاز کا باعث ہوتی تو دولت مندوں کی عزت ہوتی, یہ صرف اعزاز کا باعث نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے تو مجبور ہے, رونے والی بات کوئی نہیں, اور تیرے پیر بھائی بھی جانتے ہیں کہ تو غریب ہے, پریشان نہیں ہونا. یہ تو واقعہ گزر گیا. 1 2 3 ہفتے گزرے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس سیٹھ کو پھر خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا, لیکن اب کہ وہ بغیر باڈی گارڈوں کے آیا, بغیر پہرے داروں کے آیا. اب کہ آیا تو سر پہ ٹوپی تھی, اب کہ داخل ہوا تو نظریں جھکی ہوئی تھیں, اور جب اندر داخل ہوا نا تو خواجہ صاحب کے قدموں سے لگ گیا. فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ اجمیر کے والی معاف کر دے میں بھول گیا تھا. فرمایا بات کر, ہوا کیا؟
کہنے لگا میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، روتے جا رہا ہے. فرمایا بتا تو صحیح. کہنے لگا جس دن سے میں نے آپ کے زیادہ پیسے اٹھائے ہیں نا، میرا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے. میں ناجائز پیسے لے گیا تھا تو میرا ایک ہاتھ. خواجہ صاحب فرمانے لگے تو دنیا دار ہے نا، تو ابھی بھی تیری توجہ پیسوں کی طرف ہی گئی ہے. فرمانے لگے وہ بیوقوف، یہ تو اللہ کے دیے ہوئے تھے، وہ جانے رب جانے. تیرا ہاتھ اس لیے مفلوج نہیں ہوا کہ تو نے پیسے زیادہ اٹھائے تھے، تو نے ایک غریب آدمی کو مجمع کے بیچ ہاتھ سے پکڑ کر گریبان رسوا کر دیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے سزا دی. ابھی تک تیری توجہ نہیں گئی. کہنے لگا حضور معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا اس کا دل راضی کر. جب بندے راضی ہوتے ہیں تو رب بھی بڑی ہی مہربانی فرمایا کرتا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس درویش سے جب اس نے معافی مانگی نا، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے لیے آسانی کرے گا. خواجہ صاحب نے دعا دی. فرمایا اب جا، تو مصروف رہے گا. تو کہنے لگا جی نہیں، اب کہاں جانا ہے، اب تو آپ کی خدمت میں ہی رہنا ہے. سارے مال اسباب دے دیے. رب کریم کے بندوں کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. کہنے لگا حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی سال خالی نہ جائے، تو نے ہر سال حج کرنا ہے. تیرے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی موقع خالی نہ جائے، تو نے ہمیشہ عمرہ کرنا ہے. وہ شخص کہتا ہے خواجہ صاحب تو وصال کر گئے، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 42 مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خواجہ اجمیر تعلیمات والے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ایک دن میں نے کہا کوئی نصیحت کر دے، تو فرمانے لگے 4 باتوں پہ عمل کرنا. میں نے کہا حضور کون سی؟ فرمایا درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. درویشی اس طرح کرنا کہ ہاں بادشاہی معلوم ہو، اس طرح کرنا. اور دوسرا فرمایا یاد رکھنا تیرے دروازے سے خالی کوئی نہ جائے. جو روٹی مانگنے ہے روٹی دینا، جو علم طلب کرے اسے قرآن و سنت کا نور دینا، اور جو معرفت اور درد لینے آئے اس کو آنسوؤں کی خیرات دینا. اور پھر خواجہ اجمیر یہ 12 کے قریب باتیں ہیں مختلف مواقع پر جو خواجہ قطب صاحب کو آپ نے فرمائی. تیسرے نمبر پر فرمایا قطب الدین یاد رکھنا کبھی اپنی توجہ بندوں کی طرف نہ کرنا. بندے کمزور ہوتے ہیں تو مایوس کرتے ہیں. اپنی توجہ رب کی طرف رکھنا. جب بندہ رب رسول کی طرف توجہ رکھتا ہے تو اللہ رسول اسے کبھی مایوس نہیں کرتے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا زندگی مشن والی گزارنا. جس کا مشن نہیں نہ ہوتا وہ تو دیہڑی دار ہوتا ہے. آج روٹی کھا لی، صبح اٹھوں گا تو پھر تلاش کر لوں گا. فرمایا بے مقصد وقت نہ گزار، مشن والی زندگی. بھائیو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے اس انداز میں زندہ رکھا کہ خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت فرمائی. اور خواجہ قطب صاحب کا پھر یہ حال ہوا کہ خواجہ صاحب نے اعلان فرمایا. جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو اعلان ہوا کہ جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو. خاص بات کرنے لگا ہوں، غور کرنا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب سے توبہ کی ہے لقمہ حرام نہ کبھی گیا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سینہ بند کبھی حرام کی طرف نہ بڑھا ہو، کبھی بدکاری اور زنا نہ. 4 شرطیں ہوں تو آ جائے. میری طرح کے بڑے بڑے صوفی لائنوں میں کھڑے رہ گئے. اور جب تیسری چوتھی دفعہ اعلان ہوا تو پھر دلی کا بادشاہ نکلا. وہ بھی خواجہ کا مرید تھا. دلی کا بادشاہ نکلا اور نکل کے کہنے لگا اگر میرے مرشد کا حکم نہ ہوتا تو آج باہر نہ آتا. یہ میرا پیر تھا، میرا مرشد تھا. میں نے جب کہا کہ حضور فقیری کرنی ہے بادشاہی چھوڑ کے، تو فرمانے لگے پھر بادشاہی کو ظالم کرے گا. تو بادشاہی بھی کر اور بادشاہی میں فقیری کر. بادشاہ رہ کے تہجد پڑھ، بادشاہ رہ کے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ. فرمایا پھر صبح قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت عمر فاروق کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، مولا علی شیر خدا کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. تو صاحبو ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے نا وصیت فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے وقت جب یمن بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا، توجہ ہے میری بات پر، کہا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا تو رب تمہیں اس طرح بھی رزق دے دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے. جس طرح وہ کس طرح پرندہ جب صبح گھونسلے سے نکلتا ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کس فیکٹری میں جانا ہے، کس آفس میں بیٹھنا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے تو شام کو اللہ اسے پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے.
تو محبوب نے وصیت فرمائی تھی۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے دل میں دین کے ساتھ اخلاص رکھنا، اللہ ہر مقام پہ مدد فرمائے گا۔ دین کے ساتھ مخلص رہنا، خواجہ اجمیر ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، غوث اعظم جیلانی ہوں، ہمارے جتنے بھی صوفیاء تھے، کوئی لمبے چوڑے ان کے پاس خزانے نہیں تھے، توجہ رب کریم کی جانب تھی۔ جتنا انقلاب مسلح برپا کرتا ہے نا، مسلح، اتنا کوئی تلوار نہیں برپا کر سکتی۔ مسلح انقلاب برپا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے کہا تھا کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ تو فرمانے لگے کافر ساری رات صفیں سیدھی کرتے رہے اور مصطفیٰ ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہے۔ تو یہ جو فتح ہوئی یہ مصطفیٰ کریم کے مصلے کی برکت سے تھی۔ بھائیو یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، حضور کے کردار کو، نبی کریم کے عمل کو، اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ جب ہم کافر کو حضرت عمر کی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی بات کرو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اپنی بات کرو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ اجمیر غریب نواز علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ پیر صاحب کے خطاب کے دوران چند ذی وقار شخصیات ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں خیر مقدم کروں گا، خوش آمدید کے نذرانے پیش کروں گا سید السادات آل نبی اولاد علی، خانوادہ سادات کے گل معطر، زیب سجادہ آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف کا مخی، ہمارے انتہائی مکرم محتشم مقتدر جو آج کی اس مجلس کے صدر نشین اور صاحب صدر ہیں، میری مراد حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد خلیل الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتم العالیہ سے ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی تشریف آوری پر آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ آپ کی صحت کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ کریم انہیں قائم و دائم رکھے اور حضور علیہ السلام کی آل مطہر کے ساتھ ہمارا رشتہ، ناتا اور نسبت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور ذی وقار شخصیت، سابقہ منسٹر، ہمارے انتہائی مکرم مہمان جناب چودھری محمد اقبال صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں چودھری صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور محترم حاجی محمد نواز صاحب ممبر پنجاب اسمبلی وہ بھی تشریف فرما ہیں، میں حاجی صاحب کی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دیگر جتنے بھی احباب گجرانوالہ سے، گجرانوالہ کے باہر سے، داتا کی نگری سے، جہاں جہاں سے جناب حاجی محمد سرور الوی صاحب کے دعوت پر تشریف لائے اور آج حضور علیہ السلام کی اس محفل کی رونق کو بڑھایا، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ جو جہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ اللہ کریم ہماری آج کی اس حاضری کو، رجب شریف کی یہ 7ویں شب ہے اور آج کے دن کو نسبت حاصل ہے خواجہ خواجگاں والی ہند، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، فخر خاندان چشتیاں، مرکز وجد و عرفان اور طریقت کے ماتھے کا جھومر جو شخصیت ہیں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج کا دن 6 رجب ان کا عرس، ان کے وصال کا دن ہے۔ آج کی محفل کو ہماری وہ نسبت بھی حاصل ہے۔